ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اور ہم جس دین کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں، اس دین کے حوالے سے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں، بہت ساری باتیں سکھلائی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں مامورات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی باتیں، ایسے احکامات جس کا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جسے منہیات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جس سے رکنا، جس کو نہ کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان تعلیمات کے حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری عبادات، بہت سارے احکامات اور بہت ساری تعلیمات فرض کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ایسی باتیں اور ایسے احکامات جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں، کوتاہی کی صورت میں، غفلت کی صورت میں وہ اللہ کے نزدیک گنہگار ہوگا۔ تو وہیں بعض چیزیں سنت کا درجہ رکھتی ہیں، تو بعض فرائض ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا گناہ، اس کا وبال ہماری ذات تک محدود رہتا ہے۔ جیسے نماز کی ادائیگی فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتا ہے، تو گویا کہ اس نے ایک فرض کو چھوڑا، تو اس فرض کے چھوڑنے اور اس کو ترک کرنے کا نقصان اس کی ذات کے لیے ہے، یعنی اس کا عذاب اور اس کا وبال اسی کو بھگتنا ہوگا۔ تو بعض فرائض ایسے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کی صورت میں، اس کو نہ کرنے کی صورت میں سارے کے سارے لوگوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ وہ فرض کون سا ہے؟ وہ فرض ہے دعوت کا فریضہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی فریضے کی طرف توجہ دلائی اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا۔ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو، سب سے اچھے لوگ تم ہی ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، انسانوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے بہترین امت، سب سے اچھی امت قرار دیا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس امت کی پیدائش کا مقصد، اس امت کے وجود میں لانے کا مقصد لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے۔ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے لوگوں سے مراد مسلمان نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں سے مراد سارے کے سارے انسان۔ للناس کہا، للمسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بلکہ کہا کہ للناس، یعنی اس میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے سارے انسان شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں دوسرے انسانوں کے لیے، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ ہماری بھلائی، ہماری اچھائی، ہمارا اعلیٰ درجہ اور ہمارا مقام و مرتبہ کس سے وابستہ ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اسی لیے سب سے اچھے ہو، تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو اسی لیے سب سے بہترین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، تو وہ سب سے اچھے لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو برائی کا حکم دے اور بھلائی سے منع کرے، جو کہ منافقین کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافقہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان میں سے بعض کا ساتھی ہے۔ یأمرون بالمعروف یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ وہ لوگوں کو منکر اور بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو اچھی باتوں سے، بھلائی کی باتوں سے منع کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے تو ہم سب سے اچھے ہیں، ہم لوگوں کو برائی سے منع کریں گے تو سب سے اچھے ہیں، اور اگر اس کے برعکس ہم لوگوں کو برائی کا حکم دینا شروع کر دیں اور بھلائی سے روکنا شروع کر دیں تو پھر ایسی صورت میں ہم سب سے برے لوگ ہوں گے۔ یہاں پر رک کر آدمی اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے، اپنے ماحول کا جائزہ لے، اپنے شب و روز کا جائزہ لے، اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لے، اور دیکھیں کہ کیا وہ اس آیت کی روشنی میں اور آیت کے اس حصے کی روشنی میں وہ بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اچھے لوگوں میں شامل کرے، یا کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے کسی فائدے کے لیے، اپنی ذات کے کسی فائدے کے لیے، کسی ذاتی مفاد کے لیے، یا ذہنی تسکین کے لیے، یا اپنے شوق اور اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں اگر کسی کو برائی کا حکم دیتا ہے اور بھلائی سے منع کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ سب سے برے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور چونکہ ہماری سوچ دنیا کی ہے، ہماری کل محنت، ہماری کل کوشش، ساری کی ساری جدوجہد دنیا ہی کے لیے ہے، ہمیں دین کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی دنیا کی فکر ہوتی ہے، اسی لیے ہماری محبت اور ہماری دوستی کی بنیاد بھی دنیا ہی ہوتی ہے۔ یعنی جہاں کہیں ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اگر دنیا کا کوئی نقصان نظر آتا ہے تو وہاں پر ہمارے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے گھریلو تنازعات، ہمارے گھریلو مسائل بھی دنیا کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں، دین کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہمارے تعلقات، ہمارا کاروبار بھی محض دنیا کے لیے ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے، ہم دنیا کی کسی پریشانی میں گھر جائیں تو ہم نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ نماز کی پابندی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ مسائل ختم ہو جائے، دنیا کی اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ جہاں مصیبت ختم ہوئی تو مسجد میں آنا جانا بند، نماز کی پابندی ختم ہو گئی، نماز کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اور اس سے آگے بڑھیے کہ ہمیں دعا مانگنے کی بہت کم توفیق ملتی ہے، بہت کم ہم اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مناجات کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگتا ہے، مانگنے والے سے خوش، جو جتنا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا اور اتنا خوش ہوگا، اور جو نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی محتاجگی، بندوں کی عاجزی اور انکساری پسند ہے کہ بندہ مجھے دینے والا سمجھ رہا ہے، بندہ مجھے عطا کرنے والا سمجھتا ہے تو مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اگر بندہ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی برتتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بھی بیان کی
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور اس سے پہلے کہا ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار کا فرمان ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر برتتے ہیں، دعا کا نہ مانگنا یہ تکبر ہے، تکبر کی ایک صورت ہے، تکبر کی ایک شکل ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا وہ کبر کا شکار ہے، اور جو شخص دعا نہ مانگ کر کبر کا مرتکب ہوگا سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، اور مانگتے ہیں تو کم مانگتے ہیں، اور مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آئے، جب کسی پریشانی میں گرے، جب کوئی مسئلہ آ گیا، جب کسی الجھن میں گرفتار ہوئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گیا۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وَإِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین سے غفلت برتتا ہے۔ تو دعا مانگتے ہیں کب؟ جب مصیبت آتی ہے، دنیا کے کسی مسئلے میں گر گئے تو نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ نمازوں کی پابندی دنیا کے لیے ہے، یہ دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھنا دنیا کے لیے ہے، اور دعا میں وہی مانگتے ہیں دنیا کی حقیر نعمتیں، کبھی آخرت کی فکر نہیں۔ کبھی ہم نے دل لگی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کے ساتھ قبر کے عذاب سے نجات، جہنم کے عذاب سے نجات، قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات اور عافیت کے لیے دعا مانگی؟ آدمی اپنے حال کا اور اپنی دعاؤں کا جائزہ لے تو معلوم ہوا کہ ہمارے سارے معاملات دنیا کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے سے خفا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا وقت پر ڈیوٹی پر نہیں جاتا، بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا تو کمانے کے لیے نہیں نکلتا، بیٹا کام دھندے کے لائق ہو گیا تو کام دھندا نہیں کرتا، باپ اس پر غصہ ہوتا ہے، باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، گھر میں اپنی ناراضگی اور اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی اولاد اپنے والدین سے خفا ہے تو اس وجہ سے کہ اولاد کے لیے والدین نے کچھ بندوبست نہیں کیا، ٹھکانے کا، رہنے سہنے کا، روشن مستقبل کا، مضبوط ذریعہ معاش کا بندوبست نہیں کیا، تو اولاد کو اپنے والدین سے شکایت ہے۔ ایک ساس اپنی بہو سے ناراض ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے گھریلو کام کاج ٹھیک نہیں ہے، وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کاموں میں مصروف نہیں ہوتی، یا اس کے کام کاج میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ہے، کسی طرح کا کوئی نقص ہے، اور ایک بہو اپنی ساس سے ناراض ہے تو اس لیے کہ اس کی ساس اس کی بہو کو آرام کے لیے وقت نہیں دیتی، اس کی ساس اس کی خواہشات اور اس کے شوق کا خیال نہیں رکھتی۔ کیا کم نہیں گھریلو تنازعات میں، لڑائی جھگڑے کے مواقع پر یا میل ملاقات میں ہم نے کسی سے سنا کہ کوئی ساس اپنے بہو کے بارے میں شکایت کرتی ہوئی سنے کہ میری بہو 5 وقتہ نمازی نہیں ہے، نماز کا وقت نکلتے رہتا ہے اور وہ نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، یا ہفتہ بھر کئی روز گزر جاتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، یا وہ صبح شام کے اذکار کی پابندی نہیں کرتی، یا وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، یا پھر کسی بہو کو اپنی ساس سے شکایت سننے کو ملے کہ وہ اپنی ساس کے بارے میں یہ شکایت کرے کہ میری ساس مجھے نماز کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں دیتی، یا پھر مجھے قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ کیا ہے جھگڑے کی بنیاد؟ دنیا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا بتایا کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو، کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ سب سے اچھی بات کا حکم دینے والا سب سے اچھا فرد، سب سے بہترین بات اسی کی ہے جو سب سے اچھی بات کی طرف دعوت دیتا ہو۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے
یہاں پر کہا کہ اس شخص کی بات سب سے اچھی بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور یہاں پر حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے بلانا ہے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بلانا ہے۔ قولا لینا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کر اس کو میرا پیغام بتلاؤ، میرا پیغام سناؤ، تو ایک نصیحت کی کہ دیکھو فرعون کے پاس جا رہے ہو، بڑا غصے والا ہے، بڑا ظالم و جابر ہے، بڑی قوت والا ہے، لیکن میرا دین، میری بات، میری دعوت، میری توحید پہنچاتے وقت تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، فقولا لہ قولا لینا، تم اس سے نرم انداز میں بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، بہت ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا خشیت اختیار کر لے، ڈر جائے اللہ کے عذاب سے۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر ہمارے تنازعات ہیں، ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، وہاں پر ہم حکمت کا استعمال کرتے ہیں، سمجھداری برتتے ہیں، نرم انداز میں مشفقانہ لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، تو بات بگڑنے کی بجائے بن جاتی ہے، معاملہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہونے کی بجائے بننے اور سنورنے لگتا ہے۔ اور یہی بات اگر غصے کے ساتھ ہو، غیظ و غضب کے ساتھ ہو، درست اور سخت لہجے میں ہو، تو بننے والی بات بگڑ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مشفقانہ انداز میں لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سمجھائے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہ محبت کے ساتھ سمجھانا دلوں پر اپنی باتوں کا اثر ڈالتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ کون سا دین؟ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسی کی دین کے بارے میں فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اللہ کی سب سے عظیم نعمت دین اسلام ہے، اور یہ نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اس نعمت سے دوسرے بھی مستفید ہوں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اسی فریضے کے لیے، اسی دین کو پہنچانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور جب تک ہم اس دین کو، اس نعمت کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے، ہمارا شمار اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگوں میں ہوگا۔ ایک مسلمان یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، میں ہدایت پا چکا ہوں، کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ فکر ادھوری فکر ہے، یہ سوچ ادھوری سوچ ہے۔ اب خود ہدایت پر آ گئے، خود صحیح راستے پر آ گئے، اب دوسروں کو اس صحیح راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ خود جنت میں چلے جائیں، دوسرے لوگ جہنم میں جائیں، ایک مسلمان کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر تھی، یہی کوشش اور یہی لگن تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ دوسروں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر لیں اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ کی کل ملا کر چاہت اور خواہش یہی تھی کہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں، سارے لوگ صحیح راستے پر آ جائیں۔ جہاں عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے، لوگوں کو صحیح باتیں بتلاتے، توحید سمجھاتے، وہیں لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ذریعے دوسرے لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، ان کے اعمال صحیح ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو جہاں کوشش ہو، جد و جہد ہو، وہیں ان کے لیے دعا بھی ہو ہدایت کی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ ایک غیر مسلم کے لیے، ایک کافر اور مشرک کے لیے صرف اور صرف ہدایت کی دعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے کوئی اور دعا کا کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کافر اور مشرک بہت بیمار ہے، سخت بیماری کی حالت میں ہے، تو اس کی شفا یابی کی بھی دعا نہیں کی جائے گی سوائے اس کی ہدایت کے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں آگے فرمایا
کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین لوگوں، کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایمان باللہ کے بغیر دعوت دیتا ہے، یعنی خود کا عقیدہ، خود کا ایمان صحیح نہیں ہے، ابھی خود اسلام قبول نہیں کیا، خود ایمان کے راستے پر نہیں آیا، اور دوسروں کو کتنی بھی اچھی دعوت دے، دوسروں کو کتنا بھی برائی سے منع کرے، وہ کام بظاہر بہت اچھا، بہت مفید ہوگا، لیکن اس کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس طرح سے کہ وہ ایمان باللہ کے بغیر اگر دعوت کا کام کرتا ہے، ایمان باللہ کے بغیر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، ایمان باللہ کے بغیر اگر لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو وہ اچھے لوگوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اچھے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، بہترین لوگوں میں شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، تو اس سے پہلے ایمان باللہ کو بھی اختیار کرے۔ یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کیوں ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، اور کیوں اس فریضے کو ہمارے اوپر عائد کیا گیا، اس کی دو وجہ بیان کروں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد سارے انسانوں سے اس بات کی اقرار کروایا، اس بات کا اعتراف کروایا، گواہی لی، الستُ بربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ گواہی، یہ اعتراف، یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو نے ہم سے عہد و پیمان لیا تھا۔ یعنی کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھٹکارا نہیں دلا سکتا کہ اسے اس گواہی کا اور اس اقرار کا پتہ ہی نہ تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا، اس میں ہم بھی تھے، تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا تھا اور ہم سے اقرار لیا تھا؟ کسی انسان کو یاد نہیں ہے کہ اس سے یہ اقرار لیا گیا اور اس سے یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اب آگے جا کر جب دنیا میں ہمیں پیدا کیا جائے گا، تمہیں بھیجا جائے گا، تو تمہیں صرف میری عبادت کرنا ہے اور میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اس اقرار کا اور اس اعتراف کا تقاضا یہ ہے، لیکن چونکہ کسی کو یاد نہیں ہے، تو اس یاد دہانی کے لیے، اس اقرار کو دوبارہ ذہن و دماغ میں تازہ کرنے کے لیے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے یہ فریضہ ہمارے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ یعنی غیر مسلمین کو، کفار اور مشرکین کو بتانا ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمہیں نکالا گیا تھا، تم نے اللہ کے سامنے یہ گواہی دی تھی، اب اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو، تبھی نجات یافتہ رہو گے۔ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اس گواہی اور اس اقرار کی یاد دہانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس فریضے کو عائد کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ فریضہ اتنا اہم ہے اور اس قدر عظیم الشان ہے کہ اگر اس فریضے کو ادا نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ یعنی ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دین کی سمجھ دی ہے، جتنا بھی دین کا علم دیا ہے، وہ دین کی جن باتوں کو دلائل کی روشنی میں جانتا ہے، سمجھتا ہے، ان باتوں کی طرف بلانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے
کیا ہم میں سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، فواحشات اور منکرات کا ارتکاب کرنا گناہ ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ 5 وقتوں میں اللہ رب دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازمی طور پر ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سب موٹی موٹی باتیں ہمیں نہیں پتہ ہے، تو پھر انہی باتوں کی طرف دعوت دینا یہ اس فریضے کی ادائیگی کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور ضرور بھی ضرور لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا عام عذاب آئے گا، ایک عام عذاب آئے گا جس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جائیں گے، یعنی اچھے لوگ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہلاک ہوں گے۔ کب؟ جب سماج اور معاشرہ اس قدر برائی کی طرف بڑھ جائے کہ کوئی بھلائی کی دعوت دینے والا نہ ہو، برائی پر ہر شخص خاموش ہے، ہر شخص برائی کی طرف بڑھ رہا ہے، برائی کا غلبہ ہے، گناہ کا غلبہ ہے، اور نیکی ہے کہ دبی دبی ہوئی ہے، توحید ہے کہ مری مری ہوئی ہے، سنتوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور دین اپنی اصل حالت سے دوسری حالت میں بدلتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ایسے حالات میں اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، اور اس عذاب میں سارے کے سارے لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اسی سے بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کرو گے فلا استجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں رنگ لائیں، ہماری دعائیں اپنا اثر دکھلائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ماجور ہو جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دعوت کے فریضے کو ادا کریں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، جہاں برائی دیکھے اس سے منع کرے، جہاں بھلائی کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیں، تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ بھی رہیں گے۔ ایک اور چیز جسے بعض محدثین نے قیامت کے دن کے حوالے سے بیان کیا کہ مچھلی والوں کا واقعہ بیان کیا کہ آپ ان سے پوچھئے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کیا آپ ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی، کیا تھا ان کا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ ان کا امتحان تھا، یہ ان کی آزمائش تھی، اور امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش اس طرح سے ہوئی، جس دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا اس دن مچھلیاں وافر مقدار میں زیادہ مقدار میں آتی، تو ان لوگوں نے ایک حیلہ اختیار کیا۔ وہ کیا کہ وہ جمعہ کی رات میں جال لگا دیتے اور اتوار کے دن جال نکالا کرتے تھے۔ عقل مندی، اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے چالاکی اور ہوشیاری بتائی، اور کہا کہ ہم تو سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑے، مچھلی پکڑ جاتی تھی، اتوار کے دن جال نکالتے تھے، تو دین کا دین بھی دنیا کی دنیا بھی، دونوں فائدہ، کہ نہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، نہ مخالفت ہو رہی ہے، اللہ کے دین پر اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور نہ دنیاوی نقصان ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا دماغ لڑایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کیا، اس بستی کے سارے لوگوں کو ہلاک کیا سوائے کچھ لوگوں کے۔ وہ کچھ لوگ کون تھے؟ جو ان کو اس برائی سے منع کرتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ نے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے تو باز آ جاؤ۔ تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ کیوں ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہو، کیوں ان لوگوں کے پیچھے محنت کر رہے ہو، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عذر پیش کرنے کے لائق ہو جائیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی، اب یہ لوگ نہیں مانے تو یہ ان کی کوتاہی اور ان کی غلطی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے،
ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کو برائی سے منع کرنے کے باوجود وہ برائی سے باز نہیں آئے گا، وہ برائی میں بہت آگے نکل چکا ہے، برائی اور گناہ اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، وہ برائی سے توبہ نہیں کرے گا۔ پھر بھی سمجھانا، نصیحت کرنا ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو قیامت کے دن ہم بھی پکڑدار ہوں گے۔ اگر ہمارے سمجھانے کے باوجود اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، وہ سدھرتا نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں آتا ہے، تو کم از کم ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنا فریضے کو ادا کر دیا، قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اس فریضے کو اپنی استطاعت کے مطابق ادا کیا تھا جو تو نے ہمارے اوپر عائد کیا تھا۔ اب لوگ نہیں سدھرے تو یہ ان کی حالت کا معاملہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچنے کے لیے بھی اس فریضے کو ادا کیا جائے گا اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ محکمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے جوڑ کر اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمیں زندہ رکھ۔ ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔